وعدے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے بڑھ کر کے ناز پروردہ اور شاہانہ ٹھاٹھ باٹ کے آدمی تھے۔ ان کی نشو و نما سلطنت کی آغوش میں ہوئی۔ باپ 20 سال سے زیادہ عرصہ تک مصر کے گورنر تھے، چچا وقت کا خلیفہ تھا، تو اس وجہ سے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اسی لیے جب گورنر بن کر کے مدینہ آئے تو 30 اونٹوں کے اوپر صرف ان کا ذاتی سامان لد کر کے آیا، اور خوشبو جو استعمال کرتے تھے تو ان کی خوشبو ہر طرف اس کی شہرت تھی، مشہور تھی، اس قدر قیمتی قسم کی خوشبوئیں جو ہیں وہ استعمال کیا کرتے تھے، جہاں سے گزر جاتے وہاں کی فضا جو ہے وہ معطر ہو جاتی۔ ابن سعد فرماتے ہیں، حدثنی علی بن بزیمۃ قال رأیت فی المدینہ وهو احسن الناس لباسا ومن اطیب الناس ریحا ومن اخیل الناس فی مشیته ثم رأیت بعد ذلك یمشی مشیۃ الرہبان، کہ مجھ سے علی بن بزیمہ نے یہ بات بیان کی کہ میں نے مدینہ میں عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا کہ جن کا لباس تمام لوگوں کے لباس سے بہترین، جن کی خوشبو تمام لوگوں کی خوشبو سے بہترین، اور جن کی چال ڈھال جو ہے وہ تمام لوگوں سے جداگانہ تھی۔ ان کی چال اور ان کی خوشبو، ان کا لباس، یہ سب مشہور تھا، اس سب کی شہرت تھی، اور وہ ناز و نخروں کے ساتھ ایک مخصوص اور مستانہ چال چلتے تھے، اور یہ چال ان کی نسبت سے مشہور ہو گئی تھی کہ عمری چال۔ نوعمر دوشیزاؤں کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ چال بہت بھلی لگتی تھی اور وہ اسے سیکھا کرتی تھی، مگر جب مسند خلافت سنبھالی تو سب کچھ چھوڑ دیا، خوشبوئیں بھی ترک ہو گئیں، وہ لباس بھی ختم ہو گیا، لیکن وہ مخصوص چال جو ان کی فطرت ثانیہ بن گئی تھی اس کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ بسا اوقات اپنے غلام مزاحم سے فرماتے تھے کہ جب مجھے اس مخصوص انداز میں چلتے دیکھو تو مجھے یاد دلانا۔ ان کے یاد دلانے پر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اس چال کو بدلنے کی کوشش کرتے، مگر اس میں کامیاب نہ ہوتے، اور پھر وہی چال جو ہے چلنے لگتے تھے، گھسیٹتے ہوئے چادر کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔ کبھی کبھی وہ چادر جوتے میں پھنس جاتی تو زور سے کھینچ کر کے پھاڑ دیتے، مگر کھڑے ہو کر کے جوتا اتارنے کی زحمت گوارا نہیں فرماتے تھے۔ کبھی جوتا گر کر کے نکل جاتا تو اس کی پرواہ نہ کرتے، اگر خادم پیچھے سے لا کر پیش کرتا تو اسے ڈانٹ دیتے، اور اپنی انگوٹھی کے ساتھ سرکاری کاغذات پر مہر لگاتے، اور جب مہر لگانے کے لیے انگوٹھی جو ہے وہ استعمال کرتے تو مٹی کے اوپر جو ہے عنبر گر پڑتا اور مٹی عنبر آلود ہو جاتی تھی، مگر جو ہی خلافت کا حلف اٹھایا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تو ساری چیزیں یکسر تبدیل ہو گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب سلیمان بن عبد الملک کی تجہیز و تکفین اور خلافت کی ابتدائی مراحل طے کر کے واپس مکان پہ آئے، قیلولہ کرنا چاہا، تو اسی حالت میں ان کے صاحبزادے عبد الملک نے آ کر کے کہا کہ آپ اموال مغصوبہ کی واپسی سے پہلے سونا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں سلیمان کی تجہیز و تکفین میں شب بیداری کی وجہ سے تھک چکا ہوں، اس لیے ظہر کی نماز تک ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں، اور نماز ظہر کے بعد یہ خدمت انجام دوں گا۔ لیکن عبد الملک نے کہا کہ ظہر کے وقت تک آپ کی زندگی کا کون ذمہ دار ہو سکتا ہے؟
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اپنے بیٹے کی اس بات کا، اس فقرے کا بہت زیادہ اثر ہوا، اور ان کو اپنے پاس بلا کر کے اپنے سینے کے ساتھ لپٹایا، پیشانی پر بوسہ دے کر فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھ کو ایک ایسی اولاد دی ہے جو مجھ کو مذہبی کاموں میں مدد دیتی ہے۔ اب قیلولہ کرنے کا جو خیال تھا وہ بالکل فراموش ہو گیا۔ فوراً اٹھے اور اٹھ کر کے منادی کرائی کہ لوگ اموال مغصوبہ کے متعلق اپنی اپنی شکایتیں لے کر کے حاضر ہوں۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میمون بن مہران اور مکخول اور ابو قلابہ سے اس کے بارے میں پوچھا کہ ہمیں مال مغصوبہ کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے دبی زبان میں اپنی رائے کا اظہار کیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی اس رائے کو پسند نہ فرمایا، تو اس پر میمون ابن مہران نے ان سے عرض کیا کہ آپ اپنے صاحبزادے عبد الملک کو بھی طلب فرما لیں اور ان سے مشورہ لیں، وہ ہم لوگوں سے کم صاحب الرائے نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے عبد الملک جب آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ لوگوں کی اموال مغصوبہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہ بولے آپ کو فوراً لوگوں کا یہ غصب شدہ مال جو ہے واپس کر دینا چاہیے، ورنہ جن لوگوں نے ان پر غاصبانہ طریقے سے قبضہ کیا ہے آپ بھی ان کے شریک کار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ممبر پر چڑھے اور لوگوں کی جائیدادیں واپس دلانا شروع کی۔ خود بھی خاندان بنو امیہ کے رکن تھے، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے اپنی ذات سے اور اپنے خاندان سے ابتدا کی، اور جاگیروں کی جو سندیں تھیں ان کی نسبت اپنے غلام مزاحم کو حکم دیا کہ وہ پڑھ کر کے سنائیں۔ چنانچہ وہ پڑھ کر کے سناتے جاتے تھے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو اپنی کینچی سے کاٹ کر کے پھینکتے جاتے تھے۔ ان کی یہ جاگیریں عرب کے مختلف حصوں کے اندر یمن میں، یمامہ میں پھیلی ہوئی تھیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ساری جاگیروں سے دستبردار ہو گئے، یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ولید بن عبد الملک نے ایک انگوٹھی کا نگینہ دیا تھا تحفے کے طور پر، آپ نے وہ نگینہ بھی واپس کر دیا۔ جب مزاحم نے، آپ کے غلام نے یہ دیکھا تو بولے اولاد کی معاش کا کیا سامان ہوگا کہ آپ نے ساری جائیدادیں، ساری جاگیریں جو ہیں واپس کر دی ہیں، نگینہ بھی واپس کر دیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رخساروں کے اوپر آنسو جاری ہو گئے اور بولے کہ ان کو میں اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ انہوں نے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے مصارف کے لیے صرف خیبر اور ایک نہر کو محفوظ رکھا، جس کو انہوں نے اپنی خاص آمدنی سے خریدا تھا، اور جس کا منافع کم از کم 150 دینار تھا۔ لیکن خیبر کی جو زمین تھی اس کے متعلق بھی جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اس زمین کے اندر تمام مسلمانوں کا عام حق تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے عہد خلافت میں مروان کی جاگیر میں دے دیا تھا، اور پھر وہ وراثتاً بعد وراثتاً حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قبضے میں خیبر کی وہ زمین آئی، تو آپ نے اس کو بھی واپس کر دیا، اور پھر صرف اس نہر کو باقی رکھا۔ اسی طرح سب سے اہم معاملہ جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلافت کے ابتداء کے اندر تھا، وہ باغ فدق کا تھا، جو اس وقت ان کے قبضہ میں تھا وراثتاً خلیفہ ہونے کی وجہ سے۔ جب وہ خلیفہ ہوئے تو ان کی اور ان کے اہل و عیال کی معاش کا تمام تر دار و مدار باغ فدق پر تھا، جس کی سالانہ آمدنی 10,000 دینار تھی۔ لیکن خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے
اس معاملے کے اندر بھی تحقیق شروع کی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اس کے ساتھ کیا طرز عمل تھا۔ جب انکشاف ہوا، حقیقت معلوم ہوئی، تو انہوں نے اپنے مروانی خاندان کو جمع کر کے کہا کہ باغ فدق یہ خالص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خالصہ تھا، جس کی آمدنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور بنو ہاشم کی مختلف ضروریات کے اندر صرف فرمایا کرتے تھے۔ اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو مانگا تھا تو آپ نے انکار فرما دیا تھا۔ عمر کے زمانہ تک اسی کے موافق عمل ہوتا رہا، لیکن آخر میں مروان نے اس کو اپنی جاگیر میں داخل کر لیا، اور اس کے بعد اب وہ میرے قبضے میں آیا ہے۔ لیکن جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دی، اپنی لخت جگر کو نہیں دی، تو اس کے اوپر میرا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ فدق کی جو حالت عہد رسالت میں تھی، میں اس کو اسی کی طرف لوٹاتا ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے محمد بن عامر بن حزم کو ایک خط لکھا، اور اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ مجھے تحقیقات کے بعد معلوم ہوا ہے کہ فدق سے فائدہ اٹھانا میرے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے میں اس کو اسی حالت پر لانا چاہتا ہوں کہ جس حالت کے اوپر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا۔ جب آپ کو میرا یہ خط ملے تو اس کو ایک ایسے شخص کے قبضے میں دے دینا جو تمام حقوق کی محافظت کے ساتھ اس کی نگرانی کرے۔ آپ کی اہلیہ فاطمہ بنت عبد الملک کے پاس ایک نہایت ہی قیمتی جواہر تھا جو ان کے والد عبد الملک نے ان کو دیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بار خلافت اٹھانے کے بعد اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ میں تم کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیتا ہوں، یا تو اس کو واپس کر دو اور یا مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس پر اور اس سے کئی گنے بیش قیمت جواہرات پر ترجیح دیتی ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی اہلیہ سے وہ سارے زیورات لے کر کے بیت المال میں داخل کرا دیے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد جب یزید خلیفہ ہوا تو اس نے ان زیورات اور ان جواہر کو پھر حضرت فاطمہ کو دینا چاہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔